کی نرگسی آنکھیں تو آنکھیں نہیں حضرات، جہاں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قدم لگ جاتا ہے، خدا بند قدوس اس خاک کی قسمیں اٹھاتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، محبوب مجھے ان ذرات کی قسم ہے، شہر مکہ کی قسم ہے، پروردگار عالم شہر مکہ کی قسمیں کیوں اٹھا رہا ہے؟ فرمایا وانت حل بہذا البلد، محبوب اس لیے کہ تم جو یہاں رہتے ان خاک کے ذروں نے تیرے قدم چوم لیے ہیں، ان خاک کے ذروں نے تیرے قدم چوم لیے ہیں، اس لیے میں قسم اٹھاتا ہوں۔ تو حضرات محترم، میں عرض کر رہا ہوں میرے نبی مقدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گفتار خوبصورت ہے، میرے نبی کی رفتار خوبصورت ہے، میرے نبی کا بولنا خوبصورت ہے، میرے نبی کا چلنا خوبصورت ہے، میرے نبی کا اٹھنا خوبصورت ہے، میرے نبی کا بیٹھنا خوبصورت ہے۔ حضرات محترم، پروردگار عالم کی نظر میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اداؤں کی اتنی قدر ہے، آئیے حدیث پاک سماعت فرمائیے۔ بہت دفعہ پڑھی میں نے اس حدیث کو بہت دفعہ پڑھا، متعدد دفعہ پڑھا، ایک عرصے سے پڑھتا چلا آ رہا ہوں، میرے ذہن میں یہ حدیث پاک گردش کرتی رہتی ہے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی بھی کوشش کی ہے، لیکن بس مطالعہ کرتے کرتے اس کا مفہوم اگلے دن میرے ذہن پہ القاء ہوا ہے، ایک مفہوم میرے ذہن پہ القاء ہوا ہے، اس لذت میں آپ کو شریک کرنا چاہتا ہوں۔ خدا کی قسم، جب سے میں نے حدیث پاک کے اس مفہوم کو سمجھا ہے اس وقت سے لذت میں ہوں، حضرات محترم، میرے نبی مقدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے من تمسک سنتی ان فساد امتی فلہ اجر مئت شہید، کہ جس نے میری ایک سنت کو اس دور میں زندہ کیا جب لوگ میری سنتوں کو چھوڑ چکے ہوں گے، تو سن لو اللہ کریم اس کو 100 شہید کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ذرا توجہ فرمائیں، اللہ کریم اس کو 100 شہید کا ثواب عطا فرمائے گا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، علماء کی کہکشاں موجود ہے، مشائخ کی پوری جماعت موجود ہے، ان سے پوچھئے شہید کے اجر کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ شہید کے اجر کے جزو اول کا نام کیا ہے؟ شہید کے اجر کا جزو اول کون سا ہے؟ حضرات محترم، شہید کے اجر کا جزو اول یہ ہے اس کی گردن پہ خنجر چلتا ہے، وہ موت کا ذائقہ چکتا ہے، دہلیز دنیا سے قدم اٹھاتا ہے، دہلیز برزخ پہ رکھتا ہے، اس کا اجر کیا ہے کہ جیسے ہی وہ موت کا ذائقہ چکتا ہے اللہ کریم اپنے جمال جہاں آرا سے پردے اٹھا دیتا ہے، اس کو دیدار کروا دیتا ہے۔ حضرات محترم، ارے سنت مصطفیٰ کے اوپر عمل کرنے والوں، میرے نبی کی سیرت کے سانچے میں اپنی زندگی کو ڈھالنے والوں، لوگ سنو، فرمایا ایک سنت کو زندہ تم کرو 100 دفعہ تمہیں خدا بندے قدوس کا دیدار نصیب ہوگا۔ 100 شہید کا ثواب، 100 شہید کا ثواب، ایک سنت کو ڈھونڈ کے زندہ کر دو، مصطفیٰ کی ایک سنت کو زندہ کر دو، ہوگا کیا؟ جب تیری آنکھیں بند ہوں گی، جب تو اس جہان فانی سے جانے لگے گا، جب تو دہلیز دنیا سے قدم اٹھائے گا، جب تو دہلیز برزخ پہ قدم رکھے گا، جب تو عالم برزخ کا مکانی ہوگا، جب تو اس جہان فانی سے چلا جائے گا، جب تیرا ارتحال ہوگا، جب تیرا انتقال ہوگا، جب تو اس جہان فانی کو چھوڑ کے جائے گا، ادھر دہلیز برزخ پہ قدم رکھے گا، خدا بندے قدوس ایک دفعہ بھی دیدار عطا فرما رہا ہے، دوسری دفعہ بھی دیدار عطا فرما رہا ہے، تیسری دفعہ بھی دیدار عطا فرما رہا ہے۔ ابھی میرے کچھ بھائی مخمصے میں پڑے ہیں، یہ دیدار الہی کی لذت پوچھنی ہو تو موسیٰ کلیم اللہ سے پوچھو۔ کاش کہ جناب موسیٰ کلیم اللہ کی روح آپ کو بتائے کہ دیدار الہی کی لذت کیا ہے، پھر یقیناً آپ کی زبان سے نکلے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات محترم، ایک دفعہ دیدار، دوسری دفعہ دیدار الہی، تیسری دفعہ دیدار الہی، 100 دفعہ دیدار الہی۔ پروردگار عالم اس کے اوپر یہ کرم کیوں ہو رہا ہے، اس کے اوپر یہ مہربانی کیوں ہو رہی ہے؟ جواب ملتا ہے مجھے اس میں یار کی ایک جھلک نظر آ رہی ہے۔
مجھے اس میں نہیں سمجھے آپ، کاش کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ یا اللہ یہ اس کو 100 دفعہ دیدار الہی کیوں نصیب ہو رہا ہے؟ فرمایا یار کی جھلک جو اس میں نظر آ رہی ہے، مجھے اس میں یار کی جھلک جو نظر آ رہی ہے، مجھے اس میں محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جھلک جو نظر آ رہی ہے۔ تو جس کی زندگی میں مصطفیٰ کی ایک جھلک اتر جائے، اس کی جزا یہ ہے کہ اس کو 100 دفعہ اللہ کریم اپنا دیدار نصیب فرماتا ہے۔ یہاں سے اندازہ کر لو کہ خدا کی بارگاہ میں مصطفیٰ کی اداؤں کی قدر کتنی ہے۔ لمحہ فکریہ ہے، کھانا تو کھاتے ہو نا، پانی تو پینا ہی ہوتا ہے، معاملات حیات تو چلانے ہی ہوتے ہیں۔ اگر ہم سنت مصطفیٰ کو تلاش کر کے اپنی زندگی کو سیرت مصطفیٰ کے سانچے میں ڈھال لیں تو پتہ تجھے اس وقت چلے گا جب تیری آنکھیں بند ہوں گی۔ وہ مسعود نظامی کو کیا مسئلہ تھا؟ پروفیسر مسعود نظامی کو کیا مسئلہ تھا؟ اس نے لاہور کی رونق کیوں چھوڑی؟ اس نے شہر کی رونق کیوں چھوڑی؟ اس نے اپنی ساری تنخواہ اس معاملے میں کیوں لگا دی؟ اس لیے کہ یہ پاک نبی کی سنت ہے کہ دین کے فروغ کے لیے کام کیا جائے، دین کے فروغ کے لیے کام کیا جائے۔ اس کے مجمع نظر یہ بات موجود تھی، یہ دنیا فانی ہے، گزر جائے گی، یہ لمحات فانی ہے، گزر جائیں گے، لیکن مزہ اس وقت آئے گا موت کا جام جب منہ سے لگاؤں گا۔ ادھر موت کا جام منہ سے لگانے کی دیر ہے، ادھر اللہ کریم اپنے دیدار سے پردے اٹھا دے گا، اپنے جمال سے پردے اٹھا دے گا اور دیدار کروا دے گا۔ تو حضرات محترم، میں عرض کر رہا ہوں کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ خوبصورت ہے نا، میرے نبی کا جیسے چہرہ خوبصورت ہے ایسے ہی میرے نبی کی زبان سے نکلنے والے کلمات بھی خوبصورت ہیں، نکلنے والے کلمات بھی خوبصورت ہیں۔ میں بھی بولتا ہوں، آپ بھی بولتے ہیں، بڑے بڑے فصیح موجود ہیں، بڑے بڑے بلیغ موجود ہیں، خطبائے مساقے موجود ہیں، جن کی باتوں کو لوگ کان دھر کے سنتے ہیں، لیکن قربان جاؤں حضرات محترم، میری بات کو مخلوق کان دھر کے سنتی ہے، آپ کی بات کو مخلوق سنتی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب نغمہ زبوری چھیڑتے ہیں تو دریا کے کنارے پہ بیٹھ کے جب نغمہ زبوری چھیڑتا ہے تو پانی کو اپنی زبانی بھول جاتی ہے۔ حضرات محترم، اور اڑتے ہوئے پرندے جب حضرت داؤد کے کلمات سنتے ہیں تو ان کو پرواز بھول جاتی ہے، لیکن حضرت داؤد کا کمال یہ ہے کہ ان کے لہجے کو، ان کی گفتگو کو، ان کے کلمات کو، ان کی تلاوت کو مخلوق سنتی ہے، لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لہجے کے کیا کہنے، جن کے لہجے کو مخلوق بھی پسند کرتی ہے خود خالق کائنات بھی پسند فرماتا خود خالق کائنات بھی پسند فرماتا ہے۔ حضرات محترم، پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا وکیل ہی محبوب تیری زبان سے نکلے ہوئے کلمات کی مجھے قسم ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ ابھی تو اتنی سردی نہیں آئی، ابھی تو موسم بڑا خوبصورت ہے۔ وکیل ہی محبوب تیری زبان سے نکلے ہوئے کلمات کی قسم۔ کہہ دو سبحان اللہ، کہہ دو سبحان اللہ۔ میں دعا کرتا ہوں کہ آج رات آپ گھر جائیں، آپ کی آنکھ لگ جائے، اور جیسے ہی آنکھ لگ جائے تو ادھر آنکھ لگ جائے، اور دو بول آپ کو سننے کے لیے مل جائیں تو صبح آپ سبحان اللہ کہہ کے کہیں گے لوگوں ساری دنیا کے لہجے اپنی جگہ پہ، مصطفیٰ کا لہجہ اپنی جگہ پہ۔ وکیل ہی مجھے تیرے لب و لہجے کی قسم، مجھے تیری زبان سے نکلنے والے کلمات کی قسم، تم کتنا خوبصورت بولتے ہو، تمہارے لہجے کی قسم۔ حضرت میاں صاحب عارف کھڑی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرماتے ہیں کچھ سواد نہ مصری اندر تے کھنڈا بھی چکری ٹھیاں اینا ساریاں چیزاں نہ لوں گلاں یار دیاں مٹھیاں۔ لیکن حضرات محترم
ہمیں وہ قدر نہیں ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات کی جو قدر ہونی چاہیے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کلمات کی قدر پوچھنا چاہتے ہو تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پوچھئے کہ مصطفیٰ کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات کی قدر کیا ہے. حضرات محترم جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں. میرے آقا تشریف فرما ہے, فرمایا جہاں ہو وہیں بیٹھ جاؤ, جہاں ہو وہیں بیٹھ جاؤ. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ایک پاؤں چوکھٹ سے اندر ہے, ایک پاؤں چوکھٹ سے باہر ہے. حضرات محترم آگے پیچھے پاؤں کو نہیں کیا, وہیں بیٹھ گئے. کسی نے پوچھا صدیق اکبر تکلیف میں بیٹھے ہو, یا اگلا پاؤں پیچھے کر لو یا پچھلا پاؤں آگے کر لو. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا نہ اگلا پاؤں پیچھے جا سکتا ہے نہ پچھلا پاؤں آگے جا سکتا ہے. حضرت والا وجہ کیا ہے؟ فرمایا اگر پچھلا پاؤں آگے کروں تو مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جہاں ہو وہیں بیٹھ جاؤ. اگر پچھلا پاؤں آگے کروں گا تو مصطفیٰ کے فرمان کی بے ادبی ہوگی. اس لیے پچھلا پاؤں آگے نہیں کر سکتا اور اگلا پاؤں پیچھے اس لیے نہیں کر سکتا اس لیے کہ صدیق اکبر کا جو قدم مصطفیٰ کی طرف اٹھ چکا ہے یہ پیچھے نہیں جا سکتا. یہ پیچھے کروں تو میرے مصطفیٰ کے ساتھ جو میری محبت ہے, میری محبت کی توہین ہے. حضرات محترم میں عرض کرنا چاہتا ہوں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کلمات طیبات کی قدر پوچھنا چاہتے ہو تو پوچھو جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. جب ایک یہودی اور منافق سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو میرے نبی تو عادل منصف میرے آقا تو کسی پہ ظلم کرنے والے ہے نہیں, وہ تو رحمت للعالمین ہیں. میرے آقا کی خدمت میں حاضر ہوا, یہودی بھی آیا, منافق بھی آیا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیس سنا, مقدمہ جب سنا آپ نے فیصلہ فرمایا کہ اس معاملے میں یہودی سچا ہے, یہ منافق جھوٹ بول رہا ہے. منافق اوپر سے کلمہ بھی پڑھتا تھا. حضرات محترم جب فیصلہ میرے آقا نے فرما دیا اب یہودی تو مان گیا لیکن منافق کہنے لگا مجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فیصلہ منظور نہیں ہے, اس لیے اگر فیصلہ کروانا ہے تو چلو فاروق اعظم کے پاس چلتے ہیں. حضرات محترم جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور جا کے کہنے لگے ہمارا ایک معاملہ ہے, ہمارا ایک قضیہ ہے, ہمارا ایک مقدمہ ہے, ہمارا ایک مسئلہ ہے, اس کا فیصلہ فرما دے. یہودی کہنے لگا حضرت ایک بات سماعت فرما لیجیے, اس کا فیصلہ اس سے پہلے مصطفیٰ کریم میرے حق میں کر چکے ہیں. آپ کے نبی اس بارے میں فیصلہ میرے حق میں کر چکے ہیں. حضرات محترم جیسے ہی جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جملہ سنا کہ آمینہ کا لال فیصلہ فرما دے, سید الکل فیصلہ فرما دے, سید الثقلین فیصلہ فرما دے, سید الانبیاء فیصلہ فرما دے, سید الرسل فیصلہ فرما دے, کائنات کا بادشاہ فیصلہ فرما دے, سلطان حسیدان جہاں فیصلہ فرما دے. پھر جو نہ مانے اس کا فیصلہ عمر کی زبان کیسے کر سکتی ہے؟ فرمایا رویدہ حتی اخرج الیکما, ٹھہرو ابھی میں فیصلہ کرتا ہوں. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خون اترا ہوا ہے آنکھوں میں اور انتہائی جلال کے ساتھ گھر جاتے ہیں, تلوار اٹھاتے ہیں, دور سے نیام سے باہر نکالتے ہیں اور انتہائی جلال کے ساتھ پورے جلال فاروقی کے ساتھ تشریف لاتے ہیں اور لا کے منافق کا سر قلم کر دیتے ہیں اور فرماتے ہیں جس کو میرے نبی کی زبان کا فیصلہ منظور نہ ہو عمر کی زبان کی کیا جرت ہے کہ اس کا فیصلہ کرے.